موٹر وے M5 کے اوپر ایک نیا انٹرچینج بن رہا ہے جس کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور اس کے علاوہ میں دوسری اہم بات آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ کہ جو جلال پور پیروالا سے سیلاب میں موٹر وے ٹوٹ گیا تھا، تو اب کون سے انٹرچینج سے آپ کو اترنا پڑتا ہے اور وہاں سے آگے موٹر وے بند ہے، پھر کون سے انٹرچینج سے آپ نے کون سا روٹ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ تیسری بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ M5 کے اوپر جو رات کے ٹائم پہ راستہ بند ہوتا ہے بدامنی کی وجہ سے، تو کانوائی ہوتی ہے رات کو، وہ کس ٹائم شروع ہوتی ہے اور کس ٹائم ختم ہوتی ہے، کیسے گاڑیاں چھوڑتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، بہت معلوماتی ہے اور مزیدار بھی ہے۔ السلام علیکم، میں اس ٹائم گھوٹکی کے قریب موٹر وے M5 پہ سفر کر رہا ہوں۔ یہ وہ شاہراہ عظیم ہے جس نے شمال سے جنوب تک پاکستان کے دل کو جوڑ دیا۔ موٹر وے M5 کی تعمیر 2016 کے آغاز میں شروع ہوئی اور 2019 میں مکمل کی گئی۔ یہ شاہراہ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی CPEC کا نہایت اہم جز ہے، جسے چین کی کمپنی چائنا اسٹیٹ کنسٹرکشن انجینئرنگ کارپوریشن نے تعمیر کیا، جبکہ سرمایہ کاری میں چین اور پاکستان دونوں کی شراکت داری تھی۔ اس وقت ہم کشمور انٹرچینج کے قریب ہیں۔ یہاں سے ایک نئی پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کشمور صدق آباد، جسے چوک ماڑی بھی کہتے ہیں، اس کے اور اقبال آباد جو رحیم یار کا انٹرچینج ہے، اس کے درمیان میں ایک نیا انٹرچینج زیر تعمیر ہے، جو میں آگے چل کر وہاں پہنچ کر آپ کو دکھاؤں گا۔ بظاہر یہ خطے کی معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے نہایت مفید قدم ہے۔ حالانکہ اسی راہ میں ڈیرکی، اوباڑو، میرپور ماتھیلو، اینگرو، FFC کے کارخانے، لبرٹی پاور پلانٹ اور الائنس شوگر مل جیسے بڑے صنعتی مراکز آباد ہیں۔ یہ پورا علاقہ ایک صنعتی زون کی حیثیت رکھتا ہے، مگر یہاں کے لوگ اور ملازمین کو موٹر وے تک رسائی کے لیے کئی کلومیٹر طویل سفر کر کے پھر کہیں جا کر۔ میری حکام بالا سے التجا ہے کہ موٹر وے صرف بڑے شہروں کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہونے چاہیے جو محنت سے معیشت کا پہیہ گھما رہے ہیں۔ اگر یہاں ایک مناسب انٹرچینج بنا دیا جائے تو اس سے لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، میں یہ M5 کے اوپر کھڑا ہوں اور صادق آباد اور اقبال آباد اور اس کے کشمور انٹرچینج کے درمیان میں ایک نیا انٹرچینج بن رہا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ تیزی کے ساتھ اس کا کام جاری ہے۔ اس کو یہاں سے ملائیں گے اور اس کی جو مٹی آ رہی ہے وہ مٹی آ رہی ہے صادق اس میں گڈو انٹرچینج سے، جو ہے نا وہاں پہ یہ ٹرالے میں دیکھ رہا تھا، وہاں سے یہ ٹرالے مٹی اٹھا کے آ رہے تھے۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ منع کر رہے ہیں، تو پھر میں یہاں سے بھی اس کو بند کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک نیا بن رہا ہے۔ ارادہ تھا کہ میں دوسری سائڈ بھی آپ کو دکھاتا، لیکن اہلکار نے مجھے منع کر دیا۔ منع کرنے کے بعد پھر میں گاڑی میں بیٹھ کر سفر کو جاری رکھا۔ آگے آ رہی ہے رحیم یار خان کی، یعنی کہ اقبال آباد انٹرچینج۔ یہاں سے رحیم یار خان اور رجحان کی طرف راستہ جاتا ہے، بورڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً اس انٹرچینج کی اہمیت ہے۔ رحیم یار خان اور گرد نواح میں شوگر ملز، کھاد فیکٹریاں، تیل اور گیس کمپنیاں اور کاٹن گندم کی بڑی منڈیاں موجود ہیں۔ چلو جی، بورڈ آ چکا ہے، اب سامنے آ رہا ہے اقبال آباد کا انٹرچینج۔ یہ انٹرچینج محض ایک یو ٹرن نہیں بلکہ دو صوبوں کے درمیان معاشی شاہراہ ہے۔ ایک ہفتہ پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، اس ٹائم میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ایک موٹر وے کے اوپر ولاگ بنایا جائے اور معلومات بھی دی جائے۔ اب آ رہا ہے ظاہر پیر انٹرچینج۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس انٹرچینج کا نام محض ایک شہر پر نہیں بلکہ ایک برگزیدہ بزرگ ہستی پر رکھا گیا ہے۔ ظاہر پیر کا تعلق دراصل حضرت پیر حمید الدین المعروف پیر ظاہر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، جن کا سلسلہ عالیہ قادریہ سے جڑا ہوا تھا۔ روایت ہے کہ وہ اپنے وقت کے صاحب کشف و کرامت، نہایت سادہ مزاج اور خلق خدا کی خدمت میں مشہور تھے۔ ان کی مزار کے گرد ہی وقت کے ساتھ آبادی نے جنم لیا، جو آہستہ آہستہ ظاہر پیر شہر کہلایا۔ یہ ہے ظاہر پیر کا خوبصورت انٹرچینج۔ موٹر وے کے کنارے بسے یہ ریسٹ ایریاز محض ٹھہرنے کی جگہ نہیں بلکہ مسافروں کے تھکے ہوئے دل کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتی ہیں۔ سڑکوں پر کھینچی ہوئی سفید و زرد لکیریں یوں محسوس ہوتی ہیں گویا کسی خوش خطاط نے زمین پر طلائی حروف میں سلامت سفر لکھ دیا ہو۔
सामईन करम इस वक्त तरंडा मोहम्मद पनाह का इंटरचेंज सामने आ रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे इंटरचेंज का नाम तरंडा मोहम्मद पनाह क्यों और इसके पीछे क्या कहानी है, चलो बताते हैं। तरंडा मोहम्मद पनाह दरअसल ज़िला रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर के शुमाल में वाक़ एक कदीम कस्बा है। इसे मकामी ज़ुबान में कभी तरंडा कहा जाता था। लफ्ज़ तरंडा का मतलब है चौकी या सराय, यानी वो मकाम जहाँ कारवां रुका करते थे। और मोहम्मद पनाह वो बुज़ुर्ग थे जिन्होंने इस सराय को न सिर्फ आबाद किया बल्कि मुसाफिरों के लिए पनाहगाह और आले इलाके के लिए दादरसी का मरकज़ बनाया। कहा जाता है कि मोहम्मद पनाह किसी बासर कबीले के सरदार या रूहानी पेशवा थे। उन्होंने इस मकाम को अमन व अमान, अदल व फ़याज़ का इस्तिआरा बना दिया। नाज़रीन, इस मकाम पर आकर मोटरवे M5 का सिलसिला आर्ज़ी तौर पर मुनक़ते हो जाता है। यहाँ जलालपुर पीरवाला के करीब वही बदकिस्मत मकाम है जहाँ 2025 में सैलाबी रेले ने शहरा का एक हिस्सा बहा दिया था। कुदरती आफत ने तरक्की के रास्ते को गोया एक लम्हे के लिए थाम लिया, मगर सफ़र रुकता नहीं, रास्ते बदल जाते हैं। अब यहाँ से हमें उच्च शरीफ इंटरचेंज के नीचे से उतरकर मरकज़ी शाहराह पर आना पड़ता है। उच्च शरीफ का कदीमी शार पीछे रहता है तो सामने अहमदपुर शर्किया की आबादी अपने दरवाजे खोल देती है। वहाँ से मुसाफिर बाएं हाथ बावलपुर की तरफ मुड़ें तो शाही अमारात और कदीम दरवाज़ों वाली तारीखी सरजमीन उनका इस्तकबाल करती है। अच्छा, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ट्रैफिक जाम है, कानवाई सिस्टम है। और मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर देखते निकलते हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सामने पेट्रोल पंप पे। ये M5 की सूरत हाल है, सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। ये आजमपुरा रेस्ट एरिया पर ये पूरी की पूरी ट्रैफिक जाम है। यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। पूरी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये कानवाई सिस्टम है, 8 बजे छोड़ेंगे, 1 घंटे की कह रहे हैं कि 1 घंटे के बाद ये कानवाई होती है ऐसे भाई। ये सारी हदें निगाह तो गाड़ियाँ खड़ी हैं। बहरहाल कुछ नज़र आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की, लेकिन अब सूरत हाल है कि अंधेरा बहुत है। ये गाड़ियाँ हैं सारी की सारी, ये कानवाई सिस्टम है। ये कह रहे हैं कि टाइम से पहले नहीं छोड़ेंगे, एक साथ ग्रुप में आपको छोड़ेंगे। अब ठीक से नज़र आ रहा है। ये आजमपुरा रेस्ट एरिया पर कानवाई सिस्टम में मोटर वाले खड़े हैं, लोकल पुलिस भी खड़ी है ये सिंध में दाखिल होने के लिए। इनमें भैया हारन दे रहे हैं, हारन देने का कोई तुक नहीं बनता। बहरहाल मैं गाड़ी बंद करूं, फ्यूल जल रहा है। अच्छा, ये कानवाई खुल तो गई है लेकिन गाड़ियां बहुत स्लो स्पीड में जा रही हैं। ये कांटा 60 पे है, आप देखें पीछे बहुत गाड़ियों की भीड़ है। मैं पहले निकल आया हूँ, अभी जगह क्रॉस भी कर रही है, लेकिन क्रॉस करके जाएंगी किधर? आगे से सिक्योरिटी जा रही है। तकरीबन सुबह ठीक 11 बजे मैं इसी इंटरचेंज से बावलपुर के लिए निकला था। 750 किलोमीटर का सफ़र तय करके अभी वापस अपनी धरती अपनी घोटकी इंटरचेंज पे उतरने लगा हूँ। जाते हुए दिन का उजाला था, मंजर साफ थे, रास्ते खुले थे, इसलिए मैंने वीडियो बना दी और आपके साथ शेयर कर दी। वापसी में रात हो गई थी, अंधेरा छा गया था, इसलिए कैमरा बंद करना पड़ा और आपको वापसी के मनाज़र न दिखा सका। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। दुआओं में याद।